30 जनवरी को سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو دونوں کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی اور ان پر سائفر کیس جیسے الزامات عائد کر دی گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ خان جو پہلے ہی کرپشن کے کیس میں 3 سال قید میں ہیں، ان پر ایک اور جھٹکا کیوں؟ کیا ہے یہ سائفر کیس اور کیا وجہ بنی الزامات کی؟ دیکھنے اور سننے والوں کو کشان من کا السلام علیکم۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور ان کی پارٹی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی اور سائبر کیس کے بارے میں۔ سائفر جو راز اور الزامات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم جزو ہوتا ہے، اس میں دونوں ملکوں کی خارجہ پالیسی اور آپس میں امپورٹنٹ بات کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اپنی بات بھیجتے ہیں، جس کو منظر عام پر لانا ممنوع ہے۔ اس میں کوڈ ورڈ کے ذریعے بات چیت کی جاتی ہے جو ایک عام شخص کی سمجھ میں آنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنا نام کاشان ہے اور اس کو میں کوڈ ورڈ پہ بھیجنا چاہوں تو کچھ یوں اس طرح میرا نام بن جائے گا۔ سائفر کیس کے آغاز سے پہلے ہمیں اس کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ 27 مارچ 2022 کو PTI کے جلسے میں عمران خان اپنے جلسے میں ہوا میں خط لہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا ثبوت ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف عالمی سازش کی جا رہی ہے، ان کی حکومت گرانے کے لیے فورن فنڈنگ استعمال کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف رقم باہر سے منگوائی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ تب منظر عام پر آیا جب اپوزیشن پارٹی نے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کی۔ یہ خط عمران خان نے کیبنٹ کے تمام ممبران کو ٹی وی پر دکھایا اور کچھ ٹی وی اینکرز کو بلوا کر یہ کہا کہ یہ خط دھمکی آمیز اور گھمنڈ سے بھری ہوئی ہے، اور خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر نو کانفیڈنس موشن ناکام رہی تو پاکستان کو خطرناک نتیجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رات کے وقت قومی اسمبلی 10 اپریل 2022 کو دوبارہ ملتی ہے اور نو کانفیڈنس ووٹ کروائے جاتے ہیں۔ اس بار عمران خان عدم اعتماد کے ساتھ ہار جاتے ہیں۔ 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. اور اسی طرح انہوں نے پارلیمنٹ کا بھروسہ بھی کھو دیا اور وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنا پڑا۔ اگست 2023 میں FIA نے سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف پہلی معلومات درج کرنے کا اعلان کیا اور FIR میں یہ لکھا گیا کہ شاہ محمود قریشی عمران خان اور ان کے ساتھی غیر منسوخ چیزیں پھیلانے میں شامل ہیں، اور اسی صدر کو سائفر کیس بھی کہا جاتا ہے۔ 18 جنوری کو 5 گواہوں کے بیانات درج کی گئی، جن میں شامل فارمر پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، جاوید اقبال، انیس الرحمان، ہدایت اللہ اور محمد اشفاق شامل ہیں۔ اعظم نے اپنے بیانات میں دعویٰ کیا کہ سائفر کبھی بھی ان کے دفتر میں واپس نہیں آیا، اور انہوں نے اس کے بارے میں پرائم منسٹر اور پریس سیکرٹری کو بار بار آگاہ کیا۔ 22 جنوری کو اسپیشل کورٹ نے پھر 4 گواہوں کے بیانات درج کیے، جن میں شامل ایکس فارمر سیکرٹری سہیل محمود اور فارمر انٹیریئر سیکرٹری یوسف نسیم کھوکھر ہیں۔ سہیل محمود نے کہا کہ پرائم منسٹر کو بھیجی گئی کاپی کا بھی واپس کی، لیکن شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ اس نے کاپی پرائم منسٹر سے لے کر واپس کی، اور جس پر ایکس پرائم منسٹر نے ہاں کا جواب بھی دیا۔ لیکن آج اسی وجہ سے جج عبدالحسن ذوالقرنین نے دونوں کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی، اور ابھی ہم ایڈیٹنگ فیس میں ہی تھے کہ عمران خان کو ایک بار پھر توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اگر آپ توشہ خانہ کیس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے نیچے کامنٹس کریں۔ ایسی اور بھی دلچسپ کہانی کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیکھنے اور سننے والوں کو کشان احمد کا اللہ حافظ۔